الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذنا ميثاقا من الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. یا صحیح ہے بھائی. وَإِذْ أَخَذَ الَّذِينَ سورہ آل عمران کی جو آیت وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. آج محرم کی 3 تاریخ ہے اور 1440 ہجری 2018 سپٹمبر. چودہ سو 40 ہجری کا مطلب 1439 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کیے ہوئے گزر چکے ہیں. محرم کی جب ابتدا ہوتی ہے، جب محرم کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو ہیپی نیو ایئر کے میسیجز آنا شروع ہو جاتے ہیں اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب ہم عیسائی سال اتنے جوش و خروش سے مناتے ہیں تو اسلامی سال بھی ہمیں تھوڑا تھوڑا منانا چاہیے. اللہ کرے کہ بات دل میں اتر جائے، بات دل میں اتر جائے. اس زمانے میں کسی کو کوئی بات سمجھانا یہ بڑا مشکل کام ہے. مسئلہ دیکھو ہمارے ساتھ سب سے بڑا کیا ہے اس وقت، ہمیں یہ پتہ ہی نہیں چل رہا کہ ہم ہیں کیا. یہ بہت بڑی ٹریجڈی ہے. جس کو یہی نہ پتا ہو کہ میں ہوں کیا، وہ دنیا میں کیا کرے گا. دیکھو اس سے بڑا دنیا میں کوئی بیوقوف ہو سکتا ہے جو بس میں بیٹھا ہو اور اس سے پوچھو کہاں جانا ہے تو کیا پتہ نہیں لانڈی جانا ہے یا کیماڑی جانا ہے. لانڈی کا رخ کہیں اور ہے، کیماڑی کا رخ بولو بھائی تجھے یہی نہیں پتا کہ تو نے جانا کہاں ہے، تو کیا کر رہا ہے تو. مسلمان کو یہی نہیں پتا میں گورا ہوں یا میں مسلمان ہوں، میں انگریز ہوں یا مسلمان ہوں، میں نے انگریزوں کو فالو کرنا ہے یا اسلام کو فالو کرنا ہے. اس بیچارے کو ابھی تک یہ کنفیوز ہے، اس کو یہ پتا چل ہی نہیں رہا ہے. نظریہ یہ ہے آج کے مسلمان کا کہ فالو تو ہم نے گوروں کو کرنا ہے کیونکہ وہ کامیاب ہیں، لیکن چونکہ پیدا ہم مسلمانوں کے گھر میں ہو گئے اس لیے جمعہ بھی پڑھیں گے، عید کی نماز بھی پڑھ لیں گے کیونکہ اس کا بھی بھرم رکھنا ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ بھرم رکھنے ہیں نا اپنے مسلمان گھرانے میں پیدا ہونے، کیونکہ ہر قوم کا کوئی مذہب بھی ہوتا ہے،
ہر قوم کا کوئی نہ کوئی مذہب ہوتا ہے, کوئی نہ کوئی ان کی پرمپرا ہوتی ہے, تو ہماری بھی کچھ پرمپرائیں ہیں. وہ پرمپرائیں ہیں کہ جمعہ ہم بہرحال نہا دھو کے پڑھ لیتے ہیں, عید وید بھی منا لیتے ہیں. تو تھوڑا سا اپنے اسلام کا بھرم رکھنے کے لیے کچھ چیزیں تو مسلمانوں کی فالو کر رہے ہیں, لیکن اصل جو ہدف ہے وہ مغرب ہے. مغرب ہمارا اصل ہدف کیا بن گیا ہے؟ اہل مغرب, یورپ, امریکہ, گورے. اور یہ صرف ہمارا نہیں ہے, پوری دنیا کا ہے. ہندو کس کو فالو کر رہا ہے؟ بولنا پڑے گا. ہندو کس کو یہ جو ابھی ایسا ہی ہے نا, ابھی تو ہوائی ہے یہ. ہاں, یہود و نصارہ وہی گورے. ہندو کس کو فالو کر رہا ہے؟ ہندوؤں کے ہاں پہلے بڑا سخت پردہ تھا, ابھی انڈیا میں پردہ کہاں چلا گیا؟ تیل لینے گیا ہوا ہے آج کل پردہ. یونیورسٹیوں میں چڑیاں پہن کے لڑکیاں گھوم رہی ہیں, ہر ایک کا فرینڈ ہے, ناچ, ڈسکو, گانے. ہمارے ایک دوست کچھ عرصہ پہلے انڈیا گئے, وہ کہہ رہے ہیں یار وہاں تو ہمارے, وہ اپنے بارے میں کہہ رہے تھے, میرے جاننے والے اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ کھڑے ہو کر سیلفیاں لے رہے ہیں. کہہ رہے ہیں اتنی تو تھوڑی سی تو شرم ہم لوگ اس میں کر لیتے ہیں کہ گرل فرینڈ کے ساتھ کم از کم سیلفی لینے میں تھوڑا سا احتیاط, کہ ابا دیکھ نہ لیں کہیں. بلکہ ہمارے ہاں تو پکڑے ہی جاتے ہیں کس سے؟ کمپیوٹر جب چھاپا مارو نا تو کچھ سیلفیاں نکلتی ہیں, تو سیلفیاں جو لوگ لیتے ہیں وہ بھی کھلے عام ابا سے چھپاتے ہیں. کہہ رہے ہیں یہاں تو کھلے عام چل رہا ہے. تو ہندوؤں نے اپنے کلچر کی واٹ لگا دی. کس کی تقلید میں؟ انگریزوں کی. ابھی وہاں گے سیکس کو بھی الاؤ کر دیا انہوں نے. کس کی تقلید میں؟ گوروں کی. تو پوری دنیا, میں بھی تھائی لینڈ ہو کر آیا, مجھے وہاں لوگوں نے بتایا کہ ان کا بڑا زبردست کلچر تھا. ایک زمانے میں فیملی سسٹم بڑا مضبوط تھا, کیونکہ مجھے وہاں بہت ساری خوبیاں ملیں جو کہ اسلام کی تھیں. مثلاً 2 ٹائم نہاتے ہیں وہ لوگ, صبح بھی اور رات کو بھی, جبکہ گوروں کے بارے میں نہانے کی ایسی رپورٹ کہ اتنا نہاتے ہوں, بلکہ اس کے برعکس رپورٹیں ہیں. کچھ تو نہاتے ہیں لیکن من حیث القوم نہانے کا رواج نہیں ہے. بلکہ ہمارے بعض رشتہ داروں نے تو مشاہدہ کیا کہ بعض گوروں کو ہم نے دیکھا 6 مہینے نہیں نہاتے. جبکہ ہم نے بینکاک میں جو تھائی لوگ ہیں جو غیر مسلم ہیں ان کے بارے میں کافی لوگوں سے سنا کہ صبح بھی نہاتے ہیں اور شام کو بھی نہاتے ہیں. فیملی صفائی کا نظام ہے, واش روم میں پانی ہے. واش روم میں, نام واش روم ہے مگر پانی نہیں ہوتا. وہ روم کس بات, پھر اس کو واش روم تو نہ رکھو نا. تو لیکن وہاں واش روم میں ہمیں کیا ملا؟ پانی ملا. تو میں حیران کہ یار ان کے واش روم میں پانی کہاں سے آ گیا, یعنی یہ پانی سے استنجا کیوں کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ اب ان میں پانی سے استنجا کا رواج ختم ہو رہا ہے. جو نئے نئے ہوٹل بن رہے ہیں وہ گورے بنا رہے ہیں, ان میں ٹیشو ہوتا ہے, پانی نہیں ہوتا. تو کچھ اچھی چیزیں رہ گئی ہیں, وہ بھی گورے آہستہ آہستہ, بولو بھائی. تو انہوں نے کہا کہ جب یہاں گورے آئے تھے تو انہوں نے ان کا فیملی سسٹم تباہ کر دیا, زنا پہ لگا دیا. لڑکی ان کی عورتوں کا لباس دیکھ دیکھ کے ان کے بھی کپڑے اترنا شروع ہو گئے. اور جو اب بینکاک عیاشی کا اڈا بنا ہوا ہے وہ ساری دنیا جانتی ہے. تو جب عیاشی آ گئی تو پھر شادی بیاہ اور یہ سب چیزیں تو ٹینشن ہے نا پھر تو, کیونکہ شادی میں اتنی ٹینشن کہ سالہ اور ساس سسر, پھر وہ ایک سب جانتے ہی ہیں. تو عیاشی پہ لگ گئے, خاندانی نظام کیا ہو گیا؟ تباہ ہو گیا. میں ان لوگوں سے بہت کہتا تھا, اپنے دوست احباب سے, مجھے ان لوگوں کے گھر دکھاؤ, میں دیکھنا چاہتا ہوں یہ لوگ گھروں میں کیسے رہتے ہیں. تو عجیب بات آپ کو بتاؤں, 200 گز کے بنگلے ہیں مگر اندر بندہ ہے ہی نہیں. ایک بڈھا ہوگا اپنی بڑھیا گرل فرینڈ کے ساتھ, بس
اولاد ہی نہیں ہے, کوئی ہے تو ایک آدھ, اتنے بڑے بڑے گھر مگر اندر پبلک نہیں ہے, کوئی شور کی کوئی آواز نہیں ہے باہر, پتہ نہیں یہاں جن رہتے ہیں, بھوت رہتے ہیں, کون رہتا ہے. تو واٹ لگ گئی کہ نہیں لگ گئی؟ تو یہ واٹ کس نے لگائی؟ گوروں نے. تو آج پوری دنیا کس کو فالو کر رہی ہے؟ گوروں کو. کیوں؟ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہوئی ہے لوگوں سے. وہ غلط فہمی یہ ہوئی کہ لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ جو ترقی یافتہ قوم ہے وہی کامیاب بھی ہے. سمجھ رہے ہو؟ جو قوم ترقی یافتہ ہوتی ہے, جس کے پاس وسائل زیادہ ہوتے ہیں, وہی قوم کامیاب بھی ہوتی ہے. حالانکہ یہ بات غلط, یہ بات صحیح نہیں ہے, 100% غلط ہے یہ بات. کیونکہ بھائی ابھی دیکھو ہمارے جو حکمران ہیں نا, وہ بھی اپنی تقریروں میں زیادہ تر کس چیز کو فوکس کرتے ہیں؟ ایجوکیشن, غربت, مہنگائی ختم, تعلیم عام. ٹھیک ہے, ایجوکیشن بھی ہمارا مسئلہ ہے, غربت بھی ایک مسئلہ ہے, لیکن یہی سب سے بڑا مسئلہ نہیں ہے. تربیت کا کوئی نام ہی نہیں لیتا کہ ہم نے قوم کی اچھی تربیت کرنی ہے, ہم نے قوم کو ایک مہذب اور اچھا انسان بنانا ہے. اس کا کہیں بھی تذکرہ ہے ہی نہیں. ایجوکیشن اگر میرے بھائی کافی ہوتی اچھا انسان بنانے کے لیے, تو آپ کے ملک میں جتنے بیوروکریسی میں لوگ جو ملک اور قوم کو کھا رہے ہیں, یہ سارے ایجوکیٹڈ ہیں. یونیورسٹیوں میں پروفیسروں کا حال جا کے دیکھو, پروفیسر تو ایجوکیشن حاصل کر کے ہی پہنچا ہوتا ہے نا وہاں پہ. کیسے کیسے 2 نمبر لوگ پڑے ہوئے ہیں. گورنمنٹ کے جو اسکول ہیں ان میں جتنے ٹیچرز ہیں وہ سارے ایجوکیٹڈ ہی ہوتے ہیں, مگر گورنمنٹ کے اسکولوں کا حال, لوگوں کی جو کالز آتی ہیں. پرسوں ایک صاحب کی کال آئی کہ میں ایگزامینیشن ہال میں جب بیٹھتا ہوں نقل کیے بغیر, تو میں دیکھتا ہوں کہ 99% طلبہ نقل کر رہے ہیں اور ٹیچرز ان کو, ایگزامینر ان کو خود نقل کروا رہا ہے, تو میں کیسے بچوں؟ میں نے کہا بھائی یہ تو بڑی غلط بات ہے. وہ کیوں نقل کروا رہے؟ کہتے ہیں اس لیے کہ ٹیچر نے پڑھایا ہی نہیں ہے, ٹیچروں نے پڑھایا ہی نہیں ہے. میں کہ کیوں نہیں پڑھایا؟ اس لیے کہ ماحول ہی نہیں ہے پڑھانے کا, کوئی بھی نہیں پڑھاتا. ابھی یہ جو ریکارڈنگ کرتے ہیں نا ولی, یہ شام کو روزانہ کوچنگ سینٹر جاتے ہیں. میں نے کہا کوچنگ سینٹر کیوں جا رہے ہو, صبح پڑھتے کیوں نہیں کالج میں؟ انہوں نے کہا پڑھانے ہی نہیں آتا ٹیچر. ٹیچر پڑھانے, بولو نا, نہیں آتا. ٹیچر پڑھانے ہی نہیں آ رہا تو کوچنگ سینٹر کیا کر رہے ہیں؟ نوٹ چھاپ رہے ہیں بیٹھ کے. تو میں نے کہا ٹیچر پڑھانے سارے ہی کرپٹ ہوتے ہیں. انہوں نے کہا 1-2 آتے ہیں پڑھانے, لیکن وہ بھی یہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں کہ بچے پڑھنے ہی نہیں آ رہے. کیونکہ جب بچے دیکھتے ہیں کہ ایک ہی ٹیچر آئے گا ڈھنگ سے پڑھائے گا, تو وہ کیوں اپنا ٹائم ویسٹ کریں. وہ کہتے ہیں ہم پھر, ہاں پرائیویٹ اسکولوں میں پڑھائی ہے کیونکہ ان کو بزنس کرنا ہے, اللہ کے سامنے جواب نہیں دینا ان کو بزنس کرنا ہے. وہ بزنس ان کا ایمانداری کے بغیر ممکن ہے نہیں, اس لیے پرائیویٹ اسکولوں میں اور کالجز میں پڑھائی ہوتی ہے, کیونکہ انہوں نے نوٹ چھاپنے ہیں. ان کو پتا ہے کہ یہاں بھی اگر ٹیچر نہیں پڑھائے گا تو پبلک اس طرف نہیں آئے گی, تو ہمیں پیسے نہیں ملیں گے. اگر ان کو یہ پتا چل جائے کہ ہم نہیں بھی پڑھائیں گے تو بھی طلبہ آئیں گے, تو پھر وہ بھی یہی حرکتیں شروع کر دیں گے, جو کیونکہ قوم ایک ہی ہے بھائی. جو روٹی وہ کھاتے ہیں, یہ پرائیویٹ والے بھی وہی روٹی کھاتے ہیں. جس ماحول میں وہ پیدا ہوئے ہیں اسی ماحول میں یہ بھی پیدا ہوئے ہیں. دنیا کا سب سے بڑا جو اس وقت مغالطہ ہو رہا ہے نا لوگوں سے, وہ یہ ہو رہا ہے کہ انسان کو اچھی لائف کے لیے ایجوکیشن کی ضرورت ہے. یہ بات غلط ہے. صرف ایجوکیشن نہیں, ایجوکیشن ایک حصہ ہے. انسان کو اچھی لائف کے لیے نیچرل لائف کی ضرورت ہے. کیسے سمجھائیں بھائی رے بھائی, کس کی ضرورت ہے؟ ایک میں مثال دیتا ہوں آپ کو. دیکھو ایک آدمی صحت بنانے کے لیے MBBS کرتا ہے. کس لیے MBBS کر رہا ہے وہ؟
تاکہ مجھے اپنے بارے میں پتا چل جائے کہ کون سی بیماری میری کس وقت حملہ کرے گی اور اس کا علاج کیا ہے. صرف اپنی خاطر وہ یہ کام کر رہا ہے. جناب ڈاکٹر بن گیا وہ, اب اس کو پتا ہے کہ شوگر لیول کیسے کنٹرول ہوتا ہے, بلڈ پریشر, ساری سیٹنگ پہ آ گیا. لیکن رات کو سوتا ہے 4 بجے, صبح اٹھتا ہے, بولو بھائی جب 4 بجے سوئے گا تو اٹھے گا کب؟ 12 بجے اٹھتا ہے. اور جب ٹینشن ہوتی ہے تو کیا کرتا ہے؟ سگریٹ پیتا ہے. اور کبھی کبھار جب زیادہ دماغ خراب ہوتا ہے تو وسکی بھی چلاتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے. برداشت, اللہ پہ توکل اور اعتماد بالکل نہیں ہے, کیونکہ اللہ کو مانتا ہی نہیں ہے. جب اللہ کو مانتا ہی نہیں ہے تو ذرا سی پریشانی آتی ہے تو مایوس ہو جاتا ہے. اب اس کا میڈیکل سائنس کے پاس کوئی علاج نہیں ہے کہ آپ ذرا سی پریشانی سے ٹیکا ایسا نہیں ہے کہ آپ کو لگائیں اور آپ ذرا سی پریشانی سے پریشان نہ ہوں. اس کا تو تعلق اللہ کے توکل پہ ہے نا, کہ بھائی جو اللہ کر رہا ہے میرے ساتھ کیا کر رہا ہے؟ بہتر کر رہا ہے. تو اب آپ مجھے بات بتاؤ, یہ آدمی صحت کے لیے, ایک منٹ, اس آدمی نے صحت کے لیے تعلیم تو حاصل کر لی, مگر اس کی لائف نیچرل لائف بولو بھائی نہیں ہے. تو کیا یہ صحت مند رہ پائے گا؟ بولو نا. اور ایک آدمی ہے جو MBBS ڈاکٹر نہیں ہے, اسے کچھ بھی نہیں آتا, اسے کچھ بھی نہیں پتا صحت کا. جیسے گاؤں دیہات کے لوگ ہوتے ہیں, ان کو صحت کا ککھ بھی نہیں پتا ہوتا, ان کو یہی نہیں پتا ہوتا شوگر کیا ہے, بلڈ پریشر کیا ہے, مگر جیتے کتنے سال ہیں؟ 100 سال. کیوں؟ نیچرل لائف ہے, رات کو جلدی سوئیں گے, صبح جلدی اٹھیں گے, زیادہ مرغن غذائیں ملتی نہیں ہیں بیچاروں کو. میں گلگت کے ایک گاؤں میں رہا ہوں 1 ہفتہ, وہ دنیا سے بہت دور ہے, بہت ہی دور. تو میں نے وہاں دیکھا کہ اپنی چکی پہ مکئی کا آٹا پیستے ہیں, اور وہ فائبر کے ساتھ وہی, کیونکہ چھاننے کے اتنے انتظامات نہیں ہیں ان کے پاس, اور گھی بھی دودھ کا نکالتے ہیں. سمجھ رہے؟ آٹا بھی اپنی زمین کا, کیمیکل سے پاک. بس یہی ان کی خوراک ہے. سبزی جو ان کو ملتی ہے وہیں کوئی پتے وتے پیدا ہوتے ہیں, اسی کو ابال لیتے ہیں. انڈا دیسی کھائیں گے, جو مرغیاں انڈا دے رہی ہیں. میں ان لوگوں کی عمریں دیکھ کے حیران ہو گیا. ڈاکٹر نہیں ہے وہاں پہ, ڈاکٹر ایک پہنچا ہوا تھا, میں نے کہا مسئلہ خراب ہو جائے گا تم لوگ کا. اب کیا ہو جائے گا؟ اللہ خیر کرے. اچھا ڈاکٹر ہو تو پھر تو ٹھیک ہے, لیکن اچھے ڈاکٹر بھی تو ہیں, بہت سارے ہیں. ٹھیک ہے, وہ میں زیادہ ڈاکٹروں کے خلاف بولنا نہیں چاہتا بھائی, اچھے بھی بہت ہیں بھائی, لیکن میں بولنے والا تھا, لیکن بہرحال بہت ہیں. تو ان لوگوں کو میں نے دیکھا 100 سال عمریں ان کی, اور پہاڑی علاقہ ہے تو چلتے پھرتے بہت ہیں. زیادہ تر کام کیسے کریں گے؟ پیدل. پانی کون سا پیتے ہیں؟ چشموں کا, بڑی خوبصورت آبشاریں ہیں, منرل واٹر کے نام سے بھی واقف نہیں ہے. تو میں نے وہاں دیکھا کہ ایک 65 سال کے بزرگ تھے, کیونکہ بقرعید گزر چکی تھی تو قربانی کا گوشت بہت ان لوگوں کے پاس سیو ہوا تھا. تو میں نے ایک بزرگ کو دیکھا, انہوں نے میری دعوت کی, انہوں نے میرے سامنے قربانی کے گوشت کا سالن لا کے رکھا, اور بھنا ہوا گوشت ایک پلیٹ میں فل بھر کے. ہم نے حسب ذائقہ 2-4 بوٹیاں اس میں سے اٹھا کے کھائیں, اور تھوڑی بہت روٹی کھائی, اور ہم سیر ہو گئے جیسے کہ ایک نارمل انسان ہو جاتا ہے. میں نے دیکھا کہ وہ 65-70 سال کی, 70 ہوگی میرا خیال ہے, ان کو خود پتہ بھی نہیں ہوتا, کیونکہ وہ کہہ رہے تھے جب پاکستان بنا تھا تو مجھے یاد ہے میں اتنا تھا, اس حساب سے وہ اندازے لگاتے ہیں. تو میں نے دیکھا وہ جو گائے کا گوشت, اور گائے بھی پہاڑی گائے, وہ پہاڑوں پہ چڑھ چڑھ کے نا, ان کے جیسے یہ باڈی بلڈروں کے نہیں بنے ہوتے یہاں پہ, ایسے کٹس بنے ہوئے ہوتے ہیں, اور بڑا سخت گوشت ہوتا ہے اس گائے کا, اتنے آرام سے گلتا نہیں ہے, پہاڑی گائے نا. تو وہ پوری بھری ہوئی پلیٹ کھا گئے, اور فٹنس کیسی, ایسے پیٹ کمر سے لگا ہوا ان کا, نہ توند نکلی ہوئی, نہ کہیں سے جسم ڈھلکا ہوا, جیسے
ہوتے ہیں نا فٹ فاٹ, جمناسٹک کا کوئی پلیئر ہوتا ہے تو ایسے باریک. میں نے کہا اتنا گوشت کھا رہے ہو اور پھر بھی, حالانکہ انہوں نے میڈیکل سائنس نہیں پڑھی. وجہ کیا ہے؟ نیچرل لائف. اب اس گاؤں میں اگر کوئی جائے اور صحت کی محنت شروع کر دے اور کہ ان سب کو MBBS کرانا ضروری ہے, تو بے وقوف ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ارے ان کو نیچرل لائف پہ لانا ضروری ہے. MBBS اگر کوئی کر رہا ہے تو اس لیے تاکہ ان کو کس لائف پہ لے کر آئے؟ نیچرل لائف پہ لے کر آئے. اگر کوئی ڈاکٹر وہاں جا کے ان کو نیچرل لائف سے ہٹا رہا ہے تو اس کو بھگاؤ وہاں سے, وہ مروائے گا ان کو. ایک اور اسی گاؤں کا واقعہ سنا دوں آپ کو, پہلے بھی سنا ہے, ایک اور دفعہ سنیں گے, مزہ نہ آئے پیسے واپس. ان لوگوں کے بچے بہت ہوتے ہیں, یہ بھی نیچرل لائف ہے نا, حمل روکنا وہ لوگ جانتے نہیں ہیں, جانتے نہیں حمل روکنا کیا ہوتا ہے, تو بچے بھی ٹھیک ٹھاک. اب ہمارے جو دوست تھے نا, ایک عالم دین تھے جو جن کے ساتھ میں وہاں گیا تھا, انہوں نے مجھے اپنے والد سے ملوایا. تقریباً 80-85 سال کے والد, بوڑھے, جھریاں پڑی ہوئی ان کے, بوڑھے ہو گئے. ملا میں ان سے, انہوں نے کہا یہ میرے والد محترم ہے. میں نے کہا جی بڑی خوشی ہوئی آپ سے مل کے, بہت اچھا لگا, آپ کے والد ہیں. ختم ہو گئی بات. بوڑھے, سفید بالکل بال. اگلے دن ہمیں اس گاؤں سے گلگت شہر جانا تھا, انہی مولانا صاحب کے ساتھ جن کے والد سے ہماری ملاقات ہوئی تھی. وہ مولانا بالکل ینگ تھے, ان کے ساتھ گلگت شہر, اور گلگت شہر کا وہاں سے فاصلہ تھا 5 گھنٹے. تو انہوں نے کہا میرے ساتھ کو خاتون بھی ہیں, آپ گاڑی میں آگے بیٹھ جائیں, میں پیچھے بیٹھ جاؤں گا. میں نے کہا ٹھیک ہے جی. اب ہم جا رہے ہیں تو مجھے اندازہ ہوا کہ ان خاتون کی طبیعت خراب ہے, الٹیاں بھی ہو رہی ہیں ان کو. میرا خیال یہ تھا ان کی وائف ہے, میرا خیال تھا کہ ان کی. تو میں نے ان سے کہا کہ کیا مسئلہ؟ انہوں نے کہا بھائی ولادت ہونے والی ہے تو ہم گلگت لے کے جا رہے ہیں ان کو. تو میں نے کہا اچھا ہے. میں نے کہا چلو بھی ماشاءاللہ آپ باپ بننے والے ہیں. تو میں نے کہا کہ آپ کے پہلے کتنے بچے ہیں اور یہ کون سا والا ہے؟ انہوں نے کہا یہ میرا بھائی پیدا ہو رہا ہے, بھائی یا بہن. یہ میری سوتیلی والدہ ہیں. میں نے کہا نارمل لیا اس کو, بھائی چلو آپ کے والد کے اولاد اللہ دے رہے ہیں ان کو. پھر میرا ماتھا ٹھنکا. میں نے کہا ابا وہی ہیں جو کل جن سے ملاقات ہوئی تھی؟ اس نے کہا ہاں وہی ہیں. میں نے کہا یار ابا نے اتنی کم عمر خاتون سے شادی کی. انہوں نے کہا یہ چوتھی وائف ہیں. میں نے کہا یار ابا کو نا میری طرف سے سلام پہنچا. کہنا مفتی صاحب کل آپ سے جس اسٹائل سے ملے ہیں وہ آپ کے شایان شان نہیں تھا. اگر پہلے پتا ہوتا تو بہت اہتمام سے ملتا, گلے لگاتا, آپ کے ہاتھ چومتا, بولتا حضرت ہم شرمندہ ہیں, پوری پاکستانی قوم کی طرف سے میں شرمندگی کا اظہار کر رہا ہوں. جتنے پاکستانی ہیں سب آپ کے سامنے کیا ہیں؟ شرمندہ ہیں, اور ہم سب آپ کو سلوٹ کر رہے ہیں. انہوں نے MBBS پڑھے لکھے, بولو نا. تو میں نے ان سے ایک بات پوچھی. میں نے کہا یار ابا پالیں گے اس عمر میں بچوں کو؟ کہہ رہے ابا تھوڑی پالیں گے, ابا تو وہ پیدا کر رہے ہیں, پالیں گے تو ہم. کہہ رہے ابا تو کیا کر رہے ہیں؟ پیدا کر رہے ہیں. پالنا کس نے؟ ہم ابا کو بھی پال رہے ہیں, اپنے بچوں کو بھی, ان کو بھی پال رہے ہیں. تو میں نے کہا آپ پہ تو بوجھ بہت ہوگا. کہہ رہے بوجھ اس لیے نہیں ہے کہ ہم بھی تو بہت ہیں نا ہول سیل کے حساب سے. جب اتنے ہیں تو ہم پہ بھی ذمہ داریاں ڈیوائڈ ہو رہی ہیں, ایک پہ تھوڑی ذمہ داری آ رہی ہے. ہم نے کہا ٹھیک ہے, اس کا مطلب آپ کا بڑھاپا بھی بہت اچھا گزرے گا. میں نے کہا انشاءاللہ. آپ پیدا کرتے رہنا, پالے گا کون؟ آپ کے بچے پالیں گے. بڑا اچھا رواج ہے. میں نے کہا خیر یہ تو ایک مزاح تھا, لیکن ایک حقیقت بھی ہے کہ دیکھو ان کی صحت اتنی اچھی کیوں ہے. وہ پڑھے لکھے اس لیے نہیں کہ پڑھے لکھے نہیں ہیں, اس لیے کہ ان کی لائف کیسی لائف ہے؟ نیچرل لائف. تو یاد رکھو جیسے صحت کے لیے آج بھی وہی اصول ہیں جو ہزاروں سال پہلے تھے اچھی صحت کے, کیونکہ انسان کی باڈی اور اس کا اسٹرکچر چینج
نہیں ہوتا. سائنس کتنی ہی ترقی کر جائے, آپ کی باڈی وہی ہے جو آدم علیہ السلام کی تھی. لہذا آدم علیہ السلام کو صحت کو مینٹین رکھنے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت تھی, آپ کو بھی آج انہی چیزوں کی ضرورت ہے. تعلیم آپ کو اگر اسی نیچرل لائف پہ لا رہی ہے پھر تو ٹھیک ہے, اگر اس نیچرل لائف سے ہٹا رہی ہے تو یہ تعلیم آپ کو تباہی کی طرف لے کے جائے گی. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو گوروں کو فالو کرو مگر اپنی نیچرل لائف سے بغاوت مت کرو. وہ فطرت سے ہٹ چکے ہیں, وہ فطری زندگی سے دور ہو چکے ہیں. آپ اپنی اسلام آپ کو فطری زندگی بتاتا ہے. میرے پاس پرسوں ایک لڑکی کا فون آیا, 20 سال اس کی عمر. اس نے کہا کہ میں کالج میں پڑھتی ہوں اور میری ایک اچھی جگہ میرے پیرنٹس نے منگنی کر دی ہے, رشتہ کر دیا اور اب شادی ہونے والی ہے. اچھی جگہ کر دی ہے, میں بھی مطمئن ہوں. لیکن میں جس کالج میں پڑھتی ہوں وہاں پروفیسر اور میری جو ٹیچرز ہیں, فیمیل ٹیچرز, سب منع کر رہی ہیں کہ شادی مت کرو, ابھی تمہاری عمر کیا ہے. تعلیم پہ توجہ دو. کس پہ؟ ایجوکیشن پہ. میرا میٹر کیا ہو گیا, کبھی کبھار شارٹ بھی ہوتا ہے. میں نے کہا یہ پرلے درجے کے کیا ہیں, احمق. میں نے کہا اصل میں یہ نہ دین کے نہ دنیا کے, یہ فالو کر رہے ہیں یورپ امریکہ کو, مغربی کلچر کو. میں نے کہا ابھی پورا فالو نہیں کیا اس لیے اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں. جب مکمل فالو کریں گے نا, کیونکہ ابھی پیدا مسلمان گھرانے میں ہوئے, ابھی یہ ٹریک سے ہٹ رہے ہیں. میں نے کہا اس سوچ کا انجام پتہ ہے کیا ہے؟ اگلی نسل میں جو ان کی اولادیں ہوں گی وہ کہیں گی کہ 30 سال میں بھی شادی مت کرو, ضرورت کیا ہے. میں نے کہا اس سے اگلی نسل کہے گی کہ لڑکے کی کیا ضرورت ہے, لڑکی ہے تو لڑکی سے بھی شادی کر سکتی ہے, لڑکا ہے تو لڑکے سے بھی کر سکتا ہے. میں نے کہا اس سوچ کی منزل یہ ہے, منزل. گورا بھی جو آج یہاں تک پہنچا ہے نا, وہ انہی سٹیپ کو عبور کر کے یہاں تک پہنچا ہے. آج یورپ امریکہ میں جو میل سے شادی کو اور لڑکی کی لڑکی سے شادی کو جو الاؤ کر دیا, تو یہ ایسے نہیں ہو گیا. بے شرمی اور بےغیرتی کی پہلی سیڑھی, پھر دوسری سیڑھی, پھر تیسری, پھر چوتھی, کوئی روکنے والا تھا نہیں. تو بالآخر انجام کیا ہوا؟ ایک 50 سال کا بڈھا ایک 50 سال کے بڈھے سے شادی کر رہا ہے. ہمارے ہاں اگر ایسا ہو ہم غیرت سے مر جائیں, کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہیں, لیکن ان کے ہاں اس کو کیا کر دیا, قانونی اجازت دے دی. یہ پرلے درجے کی بے شرمی ہے. اور اس بے شرمی پر وہ جو پہنچے ہیں نا, وہ اسی سے پہنچے ہیں کہ نہیں شادی ایجوکیشن. وہ کیوں منع کر رہے ہیں اس کو شادی سے؟ پروفیسر کہ ابھی تمہاری عمر کیا ہے, ابھی تو تم پڑھو. میں نے کہا یہ پروفیسر لوگ, ان کے پاس پیغمبروں کی تعلیمات نہیں ہے. اور پھر میں نے کہا ان کی اپنی عمریں دیکھو کم بختوں کی, 40 سال کے بڈھے ہو گئے, زندگیاں زنا کر کر کے گزرتی ہیں, خود تو تباہ ہوئے ہیں. میں نے کہا تمہیں بھی کیا کر دیں گے, برباد کر دیں گے یہ. اور میں نے کہا اپنی جو استانیاں تمہیں مشورہ دے رہی ہیں ان کو دیکھو, کم بخت 45 سال کی بڈھیاں ہو گئی. میں تھوڑا سا فارم میں آیا ہوں نا, اس لیے تھوڑا غصہ کرنے دے مجھے. خود تو تباہ ہوئے, نئی نسل کو کیوں برباد کر رہے ہو بھائی؟ میں نے کہا 45 سال کی بڈھیاں ہو گئی یہ پڑھ پڑھ کے, مگر ان کو ابھی تک نیچرل لائف نہیں ملی. نہ ان کو شوہر کی محبت ملی, نہ ان کو اولاد کی محبت ملی, نہ بھائی بہنوں کی محبت ملی. نتیجہ یہ کہ انہوں نے پڑھ لکھ کے تو بہت نام کما لیا, مگر ان کی زندگیوں میں سکون نہیں. میں نے کہا آپ اب اس نیت سے اپنی فیمیل ٹیچر کے چہرے پر نظر ڈالیے گا, دیکھنا کہ ان کے چہروں پہ آپ کو کیا سکون نظر آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا. پتا چلے گا کم بہت بڈھی ہو گئی ہیں صرف کس سلسلے میں, پڑھنا ہے پڑھنا ہے پڑھنا ہے پڑھنا ہے. اب جب اتنی عمریں ہو گئی تو اب مرد لفٹ بولو بھائی نہیں ہے, کیونکہ مرد کو لڑکی میں سب سے پہلے اس کا لڑکی ہونا چاہیے. ڈاکٹر انجینئر یہ کیا ہے, یہ بات کی چیز ہے. وہ عورت سے شادی کر رہا ہے, اس کو ڈاکٹر, وہ الگ سے اوصاف ہیں کہ ڈاکٹر بھی ہے. دیکھو ہم جب قربانی کرتے ہیں, گائے لے کر آتے ہیں, پھر اس پہلی بات تو 4 جانور ہونے چاہیے نا, گائے, بکرا, اونٹ اور دمبا. اب آپ کو ایک باریک سا دمبا مل رہا ہے, اس کے مقابلے میں موٹا تازہ ہرن مل رہا ہے, آپ ہرن کی قربانی کر لو گے؟ بولو گے بھائی قربانی تو 4 جانوروں کی ہوتی ہے, وہ اگر دبلے بھی ملیں تو کر لوں گا, لیکن یہ سوچ کے کہ ہرن زیادہ بھرا ہوا ہے یا زیبرا زیادہ گوشت نکلے گا اس کی قربانی کر لوں, وہ محل ہی نہیں ہے قربانی کا.
تو مرد کو نکاح کے لیے عورت چاہیے, اس میں عورت پنا جھلکنا چاہیے. اس کے بعد وہ دیکھتے ہیں ہاں بھائی چلو ڈاکٹر بھی ہے, انجینئر بھی ہے, اور جناب وہ اس میں اور ہاں ایکسٹرا آرڈینری کچھ چیزیں ہیں, تو پہلے عورت ہونا تو ثابت ہو اس کا. قرآن مجید میں اللہ نے کیا ارشاد فرمایا, ایک منٹ, والقواعد من النساء اللاتی لا یرجون نکاحا, فرمایا, ایک منٹ میرے بھائی تھوڑا خاموش ہو جائیں ٹھیک ہے. والقواعد, آج تو کوئی بول نہیں رہا تھا, آپ حضرت نے سب کی طرف سے فرض کفایہ ادا کیا ہے, ٹھیک ہے. والقواعد من النساء اللاتی لا یرجون نکاحا, اللہ فرماتے ہیں وہ عورتیں جو عمر کے اس حصے کو پہنچ چکی ہیں کہ اب ان کو نکاح کی امیدیں ختم ہو گئی ہیں, ان پہ پردہ فرض نہیں ہے. اس کا مطلب اللہ قرآن میں بتا رہے ہیں کہ ایک عمر عورت کی ایسی بھی آتی ہے کہ اب اس کو نکاح کی امیدیں, بولو بھائی, تو عمر کی وجہ سے وہ ہوتی ہیں. اللہ نے نہیں فرمایا کہ کوئی خاتون عمر کے اس حصے کو پہنچ جائیں کہ ان کو عمر کی وجہ سے تو امید ختم ہو جائے, لیکن ایجوکیشن ان کے پاس اتنی ہو کہ پھر بھی دھڑا دھڑ ان کے رشتے آ رہے ہوں. ایسا قرآن میں اللہ نے ذکر نہیں کیا. تو میں نے اس 20 سال کی بچی کو بولا, میں نے کہا اپنا گھر بساؤ تمیز سے, شریف لوگوں کی طرح, اور ان بڈھیوں کی اور بڈھوں کی, معذرت میں ذرا ایبیوز لینگویج استعمال کر رہا ہوں, لیکن غیرت بھی کوئی چیز ہوتی ہے. نئی نسل کو ہماری یونیورسٹیوں کو پروفیسر تباہ کر رہے ہیں, تعلیم ہے ان کے پاس, تربیت نہیں ہے, یہ نیچرل لائف سے ہٹا رہے ہیں آپ کو. میں جانتا ہوں ایسی خواتین کو ڈاکٹر بن گئیں, انجینئر بن گئیں, میں تعلیم سے ہرگز نہیں روکتا, آپ شادی کے بعد پڑھو, اور سسرال کو چاہیے ان کو پڑھنے کی اجازت دے, نہیں دے رہا تو پھر نکاح پہلے ہے, تعلیم بعد میں, کیونکہ وہ آپ کے جسم کی ریکوائرمنٹ ہے, اس کو پورا کرنا پہلے ضروری ہے. وہ آپ کی روح کی ریکوائرمنٹ بھی ہے, آپ کی نفسیات کی بھی ریکوائرمنٹ, اور آپ کی جسم کی بھی ریکوائرمنٹ. یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی کہ کھانا نہیں کھاؤ تعلیم حاصل کرو, کیونکہ کھانے میں ٹائم لگے گا, پڑھائی کا وقت ضائع ہوگا. پڑھو بھائی, پیٹ تو سب سے پہلے ہے نا. یہ ایسا ہی ہے کوئی کہ ایکسرسائز میں ٹائم ضائع مت کرو, تعلیم کو فوکس کرو. میرے بھائی جب جسم کو صبح و شام چلنا پھرنا بھی ضروری ہے, اگر وہ چلے گا پھرے گا نہیں تو تعلیم تو حاصل ہو جائے گی, مگر معاشرے کا معطل انسان بن جائے گا, وہ صحت ہی نہیں ہوگی, مر جائے گا ایک دھماکے کے ساتھ. اس لیے جو عقل مند لوگ ہیں کہتے ہیں سب سے پہلے اپنی صحت. کیا خیال ہے, سب سے پہلے کیا؟ میں اپنا معمول بتاؤں, میری نیند پوری نہیں ہوتی نا, زمین آسمان ادھر سے ادھر ہو جائے, میں سارے کام کینسل کر دیتا ہوں, پہلے نیند پوری کرو. ایسی کی تیسی, جتنا اہم سے اہم کام پڑا ہوا نہیں بھائی پہلے سوئے گا, کیونکہ نیند پوری نہیں ہوتی تو دماغ کیا ہوتا ہے, خراب, ہر کام الٹا کر کے آتا ہے آدمی, ڈپریشن کی طرف جانا شروع ہو جاتا ہے. بھائی پہلے سوئیں گے, پہلے کیا کریں گے, اب رات نیند مجھے نہیں آئی, اور مجھے جو نیند نہیں آتی وہ میں نے کافی تجزیہ کیا, بعض دفعہ نیند اڑ جاتی ہے میری, ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا, وہ اڑتی ہے جب میں اس قسم کی کالز آتی ہے نا میرے پاس, یا میں یوٹیوب پہ بعض لوگوں کی کمنٹس دیکھتا ہوں, فیس بک پہ کمنٹس دیکھتا ہوں, ان میں کچھ تو بےہودہ کمنٹس ہوتے ہیں, وہ تو بیکار لوگ ہیں, لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں جو ذہین لوگوں نے کیے ہوتے ہیں, لیکن وہ بہت بڑی غلط فہمی میں مبتلا ہوتے ہیں. اس کو پتا ہوتا ہے کہ معاشرہ غلط سمت میں جا رہا ہے, ان کو پھر وہ میرے دماغ میں نا تقریر چلنا شروع ہوتی ہے کہ اس کمبخت کو کیسے جو ہے نا وہ پلک پانا لے کے اس کی سیٹنگ کیسے, تو سیٹنگ کرنے لگ جاتا ہوں پھر خیالوں میں, اور خیالوں میں جب سیٹنگ پہ آ گئے, یار اس کا کہاں سے ڈھیلا ہے اسکرو اس کا. اب جیسے یہ فون آیا نا کسی بچی کا, تو یہ دماغ چلنا شروع ہو گیا کہ یار یہ کدھر کو جا رہا ہے معاشرہ, یہ کیا کر رہے ہیں, یہ کس طرف لے کے جا رہے ہیں. تو وہ پھر نیند کیا ہو جاتی ہے, غائب. پھر دماغ ہٹاتے ہیں وہاں سے, ہٹتا ہی نہیں پھر دماغ. پھر یہ ہے کہ چلو اب نہیں ہوئی تو پھر گریوی لگائیں گے کسی اور ٹائم پہ, کیا خیال ہے, پھر ہم گریوی لگاتا ہے, کیونکہ اگر اسی ٹینشن کے ساتھ ادھر آ کے بیٹھ جائیں تو پھر آپ کی خیر نہیں ہے. ابھی جو میرا غصہ ہے نا وہ نیچرل ہے, وہ اسٹریس کی وجہ سے نہیں ہے. اور ایک غصہ ہوتا ہے آپ تھکے ہوئے ہیں تو خام خام ہی تپ رہے ہوتے ہیں بیٹھے بیٹھے, تو نیند میں پوری کر کے بیٹھتا ہوں. یہاں پہ بیان میں جب بھی آتا ہوں نا, نیند کیا کر کے بیٹھتا ہوں, پوری, تاکہ اپنی تھکاوٹ دوسروں پہ نہ نکالے.
تو افسوس ہوتا ہے میرے بھائیوں. دیکھو یورپ تباہ ہو گیا, ہمارے یہاں لوگوں کو یہی نہیں پتا کہ وہ تباہ ہو گئے ہیں. اس پہ بھی بحث ہوتی ہے کہاں سے تباہ ہو گئے. ابے تمہیں اتنی بڑی حقیقت تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہی. ہم اس قوم کے اس طبقے کو دیکھتے ہیں جو اوپر کا طبقہ ہے. صدر کو دیکھیں گے کیسے سب سے ملاقات کر رہا ہے اور پورے دنیا کی پالیسیاں بنا رہا ہے. او بھائی قوم کے عام طبقے کو دیکھو, عوام کو, اور کمزور کو دیکھو. کمزور طبقہ زیادہ ہے اور وہ پس رہا ہے ظلم کی چکی میں. ان کی زندگیوں میں سکون نہیں ہے. اگر سکون ہوتا تو سمندر کے کنارے ننگے پڑے ہوئے ہوتے سارا دن. ذرا یورپ کے کسی ساحل سمندر کے پاس جا کے دیکھو, سارا دن کپڑے اتار کے جانوروں کی طرح پڑے ہوئے ہوں گے. یہ سکون والی زندگی ہے؟ یہ بے سکونی کی بولو بھائی علامت ہے. سمندر میں پڑے ہوئے. اب جاؤ بھائی گھر جاؤ, تفریح ہوتی ہے ٹھیک ہے, 1 گھنٹہ ہو گئی 2 گھنٹہ ہو گئی, بعد میں کو گھر یاد آتا ہے نا. گھر ہوگا تو یاد آئے گا نا. دیکھو جتنے پرندے ہیں وہ گھونسلوں میں رہتے ہیں, شام کو کہاں آتے ہیں؟ بولو نا بھائی, گھر آتے ہیں. یہ پرندوں کی فطرت ہے. شیر کہاں جائے گا؟ اپنی کچھار میں. انسان بھی شام کو کہاں جاتا ہے؟ بولو بھائی اپنے گھر میں. اور گھر کا مطلب ہوٹل نہیں. گھر دیوار اینٹوں کا نام نہیں ہے. ایسے تو دیوار اینٹیں تو ہوٹلوں میں بھی ہوتی ہیں, اٹیچ باتھ روم ہوگا, ڈبل بیڈ ہوگا, اس کو گھر نہیں کہتے. یہی وجہ ہے کہ جو لوگ بیرون ملک جا کے ہوٹلوں میں رہتے ہیں ان کو بھی گھر یاد آتا ہے. گھر کا مطلب جہاں بیوی بھی ہو اور جہاں بچے بھی ہو, جہاں آپ کی فیملی ہو. گوروں کے گھر نہیں ہوتے. تو خدا کی قسم کتنا ڈپریشن, تھوڑے دن تصور کرو, ڈپریشن سے مر جائے گا آدمی. تو جن کے پاس گھر ہی نہیں ہے وہ کہاں سے سکون میں ہو سکتے ہیں؟ کیا کرنا ہے ایسی ترقی کے پاس؟ 100 مرتبہ لعنت ایسی ترقی پر جو آپ کا سکون آپ سے چھین لے. سب سے زیادہ ڈرگز اور نشہ کہاں لیا جاتا ہے؟ انہی ملکوں میں. اگر سکون ہوتا تو ان کو سکون کے لیے نشے کی ضرورت تھی؟ میرے بھائی میری زندگی کو کوئی گورا اگر دیکھ لے تو بولے یہ تو بہت ہی ٹینشن میں ہے. کیا خیال ہے؟ میں مشاہدات پر مبنی دلائل دے رہا ہوں آپ کو, مشاہدے پر. میں آپ کو یوٹیوب یا گوگل کی سرچنگ نہیں بتا رہا. مشاہدے سے بڑھ کر کوئی دلیل نہیں ہوتی. گورا میری لائف اسٹائل کو پسند نہیں کرے گا کبھی بھی, کیونکہ ہم نے کم عمری میں نکاح کیا پھر کرتے چلے گئے. ٹینشن ہے نا. ساری دنیا مجھے منع کر رہی تھی یہ فضول کام کر رہے ہو تم, ٹینشن ہے ٹینشن. لوگ ایک نہیں کر رہے, تم پاگل پہلی کر رہے ہو, پھر دوسری کر رہے ہو, پھر تیسری کر رہے ہو, دماغ خراب ہو گیا ہے. ہم نے کہا جاؤ ایسی کی تیسی, میں مسلمان ہوں, مجھے اللہ اس کے رسول نے جو کہا میں اس کو مانوں گا. میں ایک طرف ہوں, نہ ادھر درمیان کا آدمی کہیں بھی اچھا, یا تو مرد بنو یا عورت بنو, بیچ کا بیچارہ کہیں کا نہیں ہو رہتا وہ. میں نے کہا ہمیں اللہ اس کے رسول کہہ رہے ہیں بھائی, قرآن کہہ رہے جعل لکم من خلق لکم من ازواجکم, اللہ نے تمہارے لیے عورتوں کو پیدا کیا, تو ہمارے لیے پیدا کیا, دور رہنے کے لیے تھوڑی پیدا کیا اللہ نے ان کو. دور رہنے کے لیے تھوڑی, تو پیدا ہی ہمارے لیے ہوئی ہے بھائی. تمہارے لیے نہیں ہوگی تو تم نہیں کرو, تم 40 سال میں کرنا. بھائی ایک مہمان آپ کے لیے لا کے کوئی ڈش رکھتا ہے کہ کھاؤ, آپ کیا میں نہیں کھاؤں گا, وہ کہے گا میں نے آپ کے لیے بریانی بنائی ہے یار, اور اب آپ کہہ رہے ہو کہ میں نے نہیں کھانی, یا میں 6 گھنٹے بعد کھاؤں گا. تو بھائی یہ تو ضائع ہو جائے گی. تو یہ عورتیں اللہ نے کس کے لیے پیدا کی ہیں؟ مردوں کے لیے. مرد کہہ رہے میں نہیں کروں گا, تو یہ تو ضائع ہو جائیں گی, اور ہو رہی ہیں, بوڑھی ہو رہی ہیں, اور زندگی عذاب میں آ رہی ہیں, نفسیاتی مریضہ بن رہی ہیں. کرو نمٹاؤ سب کو جلدی جلدی. تو ہم نے کام کرے گا. ایسی ایسی بحثیں ہوئی لوگوں سے. میں نے کہا جاؤ ہم یورپی کلچر کو, ہم انگریز کی گھڑی استعمال کرے گا. دنیاوی چیز میں اللہ نے اس کو مہارت دی ہے, کیونکہ انہوں نے اس پہ ریسرچ کی ہے. جو ہدایت کا راستہ ہے وہ ان کے پاس ہے ہی نہیں, وہ پیغمبروں کے پاس ہے. پیغمبر سائنس اور ٹیکنالوجی کی تعلیم لے کے نہیں آتے, کیونکہ پیغمبروں کو پتا ہوتا ہے, اللہ کو بھی پتا ہے یہ انسان خود ہی ترقی کر لے گا اس میں. پیغمبر وہ چیز لے کر آتے ہیں جہاں انسان خود نہیں پہنچ سکتا. ہدایت کا راستہ انسان خود حاصل نہیں کر سکتا, وہ اللہ نے کس کے پاس رکھا ہے؟ پیغمبروں کے. تو ہمیں لوگوں نے منع کیا, ہم نے کہا جاؤ ہم نہیں مانے گا. فن کی ہو ما طاب لکم, اللہ کہہ رہا ہے جو پسند آئے کر لو. کری اور پھنسے بھی, کیونکہ ظاہر ہے ٹینشن تو ہے. لیکن ایک عجیب بات ہے, نیچرل لائف کی ٹینشن میں اور فطرت سے ہٹ کے جو ٹینشن حاصل ہوتی ہے ان دونوں میں
فرق ہے. نیچرل لائف پہ جو آپ کو ٹینشن آئے گی وہ برداشت ہو جاتی ہے. پھر لوگوں نے کہا بچے نہیں پیدا کرو, 2 بچے ہی اچھے. اللہ کے فضل سے ابھی میں نے الحمدللہ بے فارم میں 12 کو اندراج کروایا ہے, اللہ کے فضل سے. اللہ نظر بد سے بچائے. لوگوں نے کہا یہ ہمیں تو کچھ ٹینشن نہیں. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اب سفر میں دل نہیں لگتا, جہاں جاؤ بچے یاد آتے ہیں. کچھ چیز خریدو بچوں کے لیے تو مزہ آتا ہے, قربانی کا جانور لے کر آؤ تو کس کے لیے؟ بچوں کے لیے. بچے پیدا ہونے کے بعد پتا چلا کہ زندگی ہے ہی کس کے لیے؟ جس کی زندگی میں بچے نہیں ہیں وہ ڈپریشن کا مریض بنے گا. آپ کو جو دوسروں کے بچے بوجھ لگتے ہیں نا کہ اتنے بچے کیسے, وہ اس لیے کہ آپ کے نہیں ہیں, دوسرے کے ہیں. اگر آپ کے ہوتے, خدا کی قسم, آنکھیں جتنی اولاد کو دیکھ کے آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں اتنی دنیا کی کسی چیز کو دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی نہیں ہوتی. بچے ہونے کے بعد میرا کانسیپٹ چینج ہوا. میں نے کہا یار یہ جو لوگ کہتے ہیں نا بچے جلدی جلدی بڑے ہو جائیں, ہماری خواہش ہے کہ بڑے نہ ہوں, یہ اتنے ہی رہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو یہ نیچرل لائف ہے, یہ پیغمبروں نے دی ہے. اور اللہ تعالی کی مدد بھی ہوتی ہے اہل و عیال والے شخص کے ساتھ جس کا خاندان ہے. اور کتنی بڑی فضیلت کے اللہ ایک آدمی کے ذریعے 15 افراد کو کھلا رہا ہو, اس سے سینہ اور چوڑا ہوتا ہے کہ اللہ نے ہمیں اوپر والا ہاتھ دیا, نیچے والا ہاتھ نہیں دیا. مرد تو اس پر خوش ہوتا ہے کہ میں کھلا رہا ہوں. جب اللہ اولاد دیتا ہے, خاندان دیتا ہے, تو مرد کو کھلانے کی طاقت بھی, بولو بھائی, دیتا ہے. تو کھلانے کی طاقت بھی اللہ نے دی. تو اگر گورا میری زندگی کو دیکھ لے تو بولے گا یہ کیا ہے, پاگل ہے. لیکن الحمدللہ ہمیں سکون کے لیے کوئی گولی کھانے کی ضرورت نہ, ہم سگریٹ پیتے ہیں الحمدللہ, نہ پان, نہ تمباکو, نہ گٹکا. چائے بھی چھوڑ دی ہے. چائے میں ایک ایسے ٹائم پہ پیتا ہوں کہ نیند پوری نہ ہو اور اچانک کوئی ایمرجنسی میں کام آ جائے, ایمرجنسی میں کوئی کام آ جائے جس کے لیے دماغ کا حاضر ہونا ضروری ہے. اور ابھی سونے کا ٹائم, کوئی ایسا ایمرجنسی میں بعض دفعہ آ گئے کہ وہ بہت ہی بڑا نقصان ہو, پھر مجبوری میں سٹا سمجھ کے پیتا ہوں. وہ بھی یا اللہ غلط کر رہا ہوں, 2-4 سٹے. اور لڑکوں سے کہتا ہوں یار ذرا سٹا لگا کے آتے ہیں. ہمارا بڑے سے بڑا سٹا کیا ہے؟ چائے. اب لوگ کہتے ہیں یار ہمیں شراب کے بغیر سکون نہیں ملتا. میں کہتا ہوں تمہارے پاس ٹینشن کے لیے ہے کیا جو تمہیں سکون چاہیے؟ بیوی تمہاری نہیں ہے, ابا سے تم ویسے ہی ابا کے کنٹرول میں نہیں ہو, اماں کو کبھی کبھار سال میں 1 آدھ دفعہ فون کر لیتے ہو, تمہارے پاس, اور جاب تم کر رہے ہو, بزنس تمہارا چل رہا ہے, کم وقت تیرے پاس ٹینشن کے لیے ہے کچھ نہیں. اور ٹینشن دور کرنے کے لیے کبھی شراب پی رہا ہے, کبھی سگریٹ پی رہا ہے, کبھی چرس پی رہا ہے. یہ اس کی علامت ہے کہ نیچرل لائف سے ہٹ گئے تو تباہ اور برباد ہو گئے. ڈاکٹر شراب پی رہے ہیں ٹینشن دور کرنے کے لیے, میں نے خود دیکھا ہے. ابے تمہیں کیا ضرورت ہے, تمہیں تو صحت کا سب کچھ پتا ہے, تمہیں تو پتا ہے کہ شراب کیسے جگر کو خراب کرتی ہے. کتنے زیادہ ٹینشن میں ڈاکٹر آیا ہوا ہے, اس کے پاس دیکھو ڈاکٹر سے زیادہ کامیاب زندگی کسی کی نہیں ہوتی. ڈاکٹر بن گئے, رشتے دھڑا دھڑ. کیا خیال ہے, جس لڑکی پہ ہاتھ رکھے گا وہ رشتہ اس کو, بولتے کیوں نہیں بھائی, ڈاکٹروں کی تعریف کر رہا ہوں. جس کے بارے میں بولیں گے یہ چاہیے فوراً وہ مل جائے گی اس کو. مولوی بولے گا یہ چاہیے, دھکے دے کے گلی میں کتے چھوڑ دیں گے, بولے یہاں آیا کیوں, یہی ہوگا نا. ابے تو مولوی ہے تو رشتہ مانگتے ہوئے شرم نہیں آتی کمبخت. ڈاکٹر کامیاب ہے, MBBS ڈاکٹر, جس لڑکی پہ ہاتھ رکھے گا, بڈھے بڈھے ڈاکٹروں کو بھی جوان رشتے مل جاتے ہیں, وہ فوراً نکاح کر لے گی. پھر اس کے علاوہ نکاح کے بعد اگر دوستیاں لگانا چاہے, دوستیوں پر بھی کوئی پابندی, کیونکہ لبرل ہے. لبرل ہے نا بھائی, ہم ایجوکیٹڈ لوگ ہیں, مولویوں کی طرح دقیانوس پرانے تھوڑی ہیں. کوئی بات نہیں, اگر میں نے کسی لڑکی سے ہنس کے بات کر لی, تھوڑا سا ہیلو ہائی کر لیا, تو ایکچولی کوئی اتنا, اس سے ڈاکٹر بھی اس اسٹائل میں بات کرتا ہے, ایکچولی یہ باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے, وہ ہر چیز کو نا میڈیکل اس میں لے جائے گا. چلیے وہ لڑکی بھی بیچاری ڈپریشن تھی, گھر میں اس کی پریشانیاں تھی, تو ایسے بہت, سب ڈاکٹر ایسے نہیں ہوتے, یہ پہلے بتا دوں. جو ڈاکٹر میرا بیان سن رہے ہیں ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں. تو ایجوکیشن ہے, ماڈرنزم ہے, تو گوروں کو فالو کرتے ہیں, تو وہی کیا ہو گیا, تو
تو ان کو یہ ٹینشن بھی نہیں ہے کہ ادھر نہیں دیکھنا, ادھر اس سے نظر کی حفاظت کرنی. یہ بھی اس میں بھی کیا ہے, فری اسٹائل موویز وہ دیکھ رہے ہیں, انڈین انگریزی ہر طرح کی فلمیں وہ دیکھ رہے ہیں. پیسہ ان کے پاس ہے, ڈاکٹر غریب نہیں ہوتا, ٹھیک ٹھاک نوٹ چھاپتا ہے. عزت اس کے پاس ہے, کم سے کم 17 گریڈ تو یہاں سے تو شروع ہوتا ہے. وہ اٹیسٹ نہ کرے آپ کے کاغذات تو وہ مانے نہیں جاتے گورنمنٹ میں. پھر اس کا ہر آدمی محتاج ہوتا ہے ڈاکٹروں کا. مولوی کے پاس مذہبی لوگ آئیں گے, لبرل لوگ نہیں آتے. ڈاکٹر کے پاس مولوی بھی جائے گا اور قادیانی بھی جائے گا, شیعہ بھی جائے گا, تبلیغ والا بھی جائے گا, گرین وائٹ ہر طرح کا. جب بھی پھیپڑوں میں گردوں میں تکلیف ہوگی تو ڈاکٹروں کی عزت اس لیے زیادہ ہے. معاشرے میں ان کو ایک کارآمد طبقہ سمجھا جاتا ہے. باہر ملکوں کا ویزا بڑے آرام سے ملتا ہے, گھومنے پھرنے جائیں. پھر ڈاکٹروں کے جو الگ سے کھانچے کھلے ہوئے ہیں وہ الگ مزے ہیں. بھئی یہ والی دوا لکھ کے دے دی, اس کمپنی کی دوائیں زیادہ بکوا دیں, تو پھر اس کمپنی کی طرف سے جو ہدایہ اور تحفے تحائف ملتے ہیں اور جو پروٹوکول ملتا ہے وہ الگ. اور بندہ مر جائے ڈاکٹر کی غلط دوا سے کوئی کیس نہیں بنتا عام طور پہ, پتہ ہی نہیں چلے گا اس سے مرا ہے یا کس سے مرا ہے. وہ اپنے لحاظ سے ایمانداری سے جس طرح بھی کوشش کرے گا علاج کی. مر گیا تو بھائی پہلے لکھوا لیتے ہیں کہ میں کاٹ تو گردہ رہا ہوں, لیکن اگر غلطی سے پھیپھڑے کٹ گئے تو کوئی مسئلہ. وہ انگلش میں اتنے سارے لوگوں کو, اکثر ہمارے ملک میں لوگوں کو انگلش نہیں آتی, ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا. ہمارے ایک رشتے دار امریکہ میں, ان کی ناک کی ہڈی ٹیڑھی ہو گئی, انہوں نے آپریشن کروانا تھا تو ڈاکٹر کے پاس گئے. ڈاکٹر نے ایک انگلش میں کچھ پیپر دیے اور کہا کہ بھائی اس کو سگنیچر کر کے دے دیں آپریشن سے پہلے. وہ سگنیچر کرنے لگے تو ان کو خیال آیا ایک دفعہ پڑھ تو لو. اب وہ اتنی لمبی شرائط تھی کہ وہ فوراً انہوں نے کہا میں گھر جا کے تسلی سے پڑھوں گا. پہلے پیشنٹ تھے جنہوں نے کہا میں یہ, ورنہ پیشنٹ تو سگنیچر کرتا چلا جاتا ہے نا. کہہ رہے جب میں نے جا کے پڑھے تو اس پہ لکھا ہوا تھا کہ آپ کی ناک کی ہڈی کٹنے کے بعد اگر بالفرض ناک ٹیڑھی ہو گئی, ویسے تو ہم پوری کوشش کریں گے اس ڈیزائن کی بنائیں, یا آپ کو الرجی ہو گئی, زکام ہو گیا یا اور کچھ ہو گیا تو ہم ذمہ دار نہیں ہیں. کہہ رہے میں اگلے دن ڈاکٹر کے پاس بولا, میں نے کہا میں قصائی سے آپریشن کروا رہا ہوں. میں کس سے کروا رہا ہوں؟ کیونکہ قصائی میں بھی کسی چیز کا ذمہ دار, اور اس کے پاس بھی کاٹنے کی چیزیں ہوتی ہیں, چاپڑ چھری سب اس کے پاس بھی ہوتے ہیں. تو ڈاکٹر کو تو مطلب ہے کہ بھائی مجھے کوئی شیورٹی تو دو, کوئی گارنٹی تو دو. تو مقصد ڈاکٹروں کی مخالفت نہیں ہے, مقصد یہ بتانا ہے کہ پھر بھی کسی ڈاکٹر کا جب میرے پاس فون آتا ہے کہ ٹینشن میں, میں کہتے ہیں بھائی تیرے پاس ٹینشن کے لیے ہے کیا, پھر بھی ٹینشن میں. اس کا مطلب ہے بھائی یہ نیچرل لائف, بولو بھائی, نہیں ہے. اس لیے میں نے زندگی میں, اپنی زندگی میں جو خوش طبقہ دیکھا ہے نا, وہ 99% مولویوں کو ہی دیکھا ہے, جن کو آپ صبح شام برا بلا کہتے ہو. اہل حق علماء, خوشی انہی کے چہروں پہ دیکھی ہے. وہ 10 قسم کی ٹینشنوں میں بھی خوش ہوں گے, اور عام لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ کوئی ٹینشن نہیں ہے پھر بھی کیا ہوں گے, بولو بھائی, پریشان. تو وہ وجہ کیا ہے؟ مذہب سے دوری. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ کس سے دوری؟ مذہب سے دوری, دین سے دوری. اسلام کو صحیح سمجھتے ہی نہیں ہیں, مانتے ہی نہیں ہیں, بس ہر وقت مخالفت, ہر وقت مخالفت. تو میرے بھائی ہماری قوم کو ایجوکیشن کی نسبت تربیت کی زیادہ ضرورت ہے, نیچرل لائف پہ آنے کی زیادہ ضرورت ہے. ایجوکیشن اس کے بعد ہے. جب خلافت عثمانیہ تھی, مسلمانوں کی حکومت تھی, تو کم عمر لڑکے اور کم عمر لڑکی جو شادی کرنا چاہے ان کو باقاعدہ حکومت کی طرف سے الاؤنس دیا جاتا تھا, اپریشیٹ کیا جاتا تھا, کرو. اور اب کیا ہو رہا ہے؟ حکومت نے پابندی لگائی کہ 13 سال کی بچی کی شادی, بولو بھائی, نہیں ہو سکتی. ارے تم جس کو فالو کر رہے ہو ان کے ہاں 13 سال کی بچی کو زنا کی اجازت دی ہوئی ہے, اور تم حلال پر کیا لگا رہے ہو؟ پابندی لگا رہے ہو. دیر سے وہ اپنی طرف سے دلائل گڑ گڑ کے بچیوں کی زندگیاں بھی تباہ کر دی. آج بچیوں کو دیکھو, ان کے چہرے کیسے پھیکے, چہروں پہ رونق ختم, کیوں ڈپریشن کی مریض بن گئی ہیں. اسکولوں کا اتنا بوجھ ان کے اوپر لاد دیا تعلیم کا
جو بچوں کی گروتھ کی عمر ہوتی ہے اس میں اتنی موٹی موٹی کتابیں ان کے کندھوں پہ لاد دی, وہ بیچارے بڑھتے ہی نہیں ہیں. بھائی چھوڑ دو, اتنی ٹینشن نہ لو, تعلیم ضروری ہے مگر اتنی ٹینشن نہ لو, ہنستے کھیلتے پڑھو. پڑھ لے ٹھیک ہے, نہیں پڑھے کوئی بات نہیں یار, ٹماٹر بیچے گا کوئی مسئلہ نہیں ہے, ٹماٹر بیچنے والے بھی جنت میں جائیں گے. ہر آدمی اس چکر میں ہے کہ میں کیا کروں. بھائی آپ دیکھو جو ذہین لوگوں کا ریشو ہے نا وہ معاشرے میں بہت کم ہوتا ہے. ایک صاحب مجھے کہنے لگے میرے 2 بچے ہوں گے, دونوں کو ڈاکٹر بناؤں گا. میں نے کہا آپ کے سوچنے سے نہیں بن جائیں گے یہ, آپ کے کہنے سے اگر یہ ہوتا نا تو میں پائلٹ ہوتا, کیونکہ ہم سے بچپن میں جو بھی پوچھتا تھا بڑے ہو کر کیا بنو گے, میں کیا کہتا تھا, سب بچے ہی کہتے ہیں کیا بنے گا, پائلٹ. میں پائلٹ ہوتا, یہ میرا کزن انجینئر ہوتا, اور وہ جو ہے وہ چیف آف آرمی اسٹاف ہوتا. کوئی بن گیا, کوئی ہمارے رشتہ داروں میں کچھ پہنچ گئے, کرنل تک پہنچ چکے ہیں, اور کچھ بیچارے ڈگریاں لے کے گھوم رہے ہیں, کچھ سبزی بیچ رہے ہیں, ہر طرح کی چیزیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو ایک جیسا ذہن نہیں دیا. مزدور طبقہ ہمیشہ زیادہ رہے گا, کیونکہ محنت مزدوری کے کام اس دنیا کو چلانے کے لیے زیادہ ضروری ہیں. دیکھو کمپنی میں مینیجر ایک ہوتا ہے, MBA کرنے والا ہر لڑکا ہے. اب میں جس سے بھی پوچھتا ہوں کیا کر رہا ہو, کہتے ہیں MBA کر رہا ہوں. جس سے پوچھو کیا کر رہا ہوں, ابے بھائی اتنے مینیجر بنیں گے تو کمپنی میں امپلائیز کہاں سے آئیں گے, وہ کہاں سے آئیں گے. اس کا مطلب ہے MBA ہر ایک کرے گا مگر مینیجر ہر ایک نہیں بن سکتا, وہ نہیں بنے گا, تو اللہ نے بنانا ہی نہیں ہے. تو نتیجہ ایک صاحب ہیں بہت بڑے انجینئر, آج کل بکریاں چرا رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں آج کل, کہہ رہے ہیں یار کوئی جاب ہی نہیں مل رہی. میں نے کہا جب جاب تو ایک ویکینسیز تو ایک خاص تناسب سے نکلتی ہیں, پڑھے لکھے سارے ہو گئے. اب دیکھو ہر آدمی فوج میں کیا چاہتا ہے کہ میں کمیشن آفیسر جاؤں نا, لیکن کیا چلے جاتے ہیں, سارے کمیشن آفیسر بن گئے تو رنگروٹ کون بنے گا. ہمارے جو صدر ہیں وزیر اعظم صاحب ہیں, ان کی بڑی اچھی سوچ ہے, ان کا سب کو اچھی تعلیم ملے گی تاکہ سب اپر لیول پہ جائیں. تو میں اکثر سوچتا ہوں وزیر اعظم کی اس تقریر میں انتہائی احترام کے ساتھ کہ حضرت یہ عجیب سی بات کر رہے ہیں آپ کہ سارے اوپر پہنچ جائیں گے تو نیچے مزدور طبقہ گڑھا کھودنے کے لیے ہے بھائی, اور جو کمپنی میں جو امپلائیز چاہیے, کلرک چاہیے, ان کا کیا ہوگا. یہ سوچ ہی غلط ہے کہ ہر ایک کو اچھی تعلیم دو. اچھی تعلیم کا مطلب جو اس کو آفیسر بنانے کے لیے, یہ سوچ ہی غلط ہے. آپ کے پاس ایک کوٹا ہونا چاہیے کہ اتنے لوگوں کو ہم نے آفیسر بنانا ہے اور اتنے لوگوں کو اتنی تعلیم کی ضرورت ہے ہی نہیں, ان کو ہم نے مزدور بنانا ہے. تو ان کو کیا ضرورت ہے وہاں تک. دیکھو آرمی میں ایک عام رنگروٹ جب جائے گا تو میٹرک پاس ہونا چاہیے. وہ کہتے ہیں ہمیں انٹر BA کی PhD کی ضرورت نہیں ہے, اس میں رنگروٹ بننا ہے. وہ PhD کر کے کیا کرے گا, بلکہ ہمیں ہی کھانا شروع کر دے گا. وہ جب زیادہ پڑھ لکھ جائے گا تو آفیسر کو سلوٹ, آفیسر کو بولے گا تو انٹر پاس ہے اور میں نے کیا کیا ہے PhD, میں تجھے سلوٹ کیوں کروں. تو آرمی کا ایک اصول ہے بھائی, نیچے کا طبقہ ایسا ہی ہونا چاہیے. جو بڑے ذہین دماغ لوگ ہیں وہ کہاں جاتے ہیں, ان کی فٹنس کا اتنا نہیں دیکھا جاتا, ان کی ذہانت کو. جو ISSB ٹیسٹ ہے نا اس میں فٹنس کے ساتھ جو زیادہ فوکس کیا جاتا ہے کس چیز کو, ذہین ہے یا نہیں, کیونکہ اس نے جسمانی محنت نہیں کرنی, اس کا مائنڈ استعمال ہوگا. اور نیچے والے لوگوں کا زیادہ مائنڈ نہیں چاہیے, ان کو یہ ہمیں کھا جائے گا. کیا خیال ہے بھائی, جب جنگ میں ہم اس کو بولیں گے آگے جاؤ, بولے گا کیوں. جب آگے وہ بندہ کھڑا ہوا ہے وہ جب مارے گا گولی, میں کیوں جاؤں آگے, بھائی تو کیوں نہیں چلا جاتا. اس قسم کے لوگ رنگ روٹوں میں آرمی کو. تو یہ ایک عجیب بھیڑ چال چل رہی ہے, نہ کوئی ہماری کوئی پالیسی ہے, نہ کوئی سوچتے ہیں, بس ایک بھیڑ چال حساب کتاب چل رہا ہے. تو بھائی جو اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے اس کو فالو کرو, تعلیم دو بچوں کو اچھی سے اچھی, مگر زیادہ ٹینشن تعلیم کی بولو نا یار مت لو. اتنا زیادہ عذاب میں آئے ہوئے ہیں والدین, بچہ فیل ہو گیا تو بچے کو اتنا نقصان نہیں ہو رہا, باپ کو ڈپریشن ہو رہی ہے, اماں کو ہو رہی ہے. میرا پتا ہے اپنے بچوں کے بارے میں کیا اصول ہے, پڑھا رہا ہوں الحمدللہ, پیسہ بھی خرچ کر رہا ہوں ان کی تعلیم پہ, اچھے اسکولوں میں ایڈمیشن دلوایا ہوا ہے, رزلٹ دیکھتا ہوں ماشاءاللہ بہت اچھا, تھوڑا خراب رزلٹ ہے کوئی بات نہیں, اگلی دفعہ اچھا آ جائے گا, چلو بھائی شاباش, ٹینشن لینے کا. لیکن ماں باپ دیکھ یہ میتھ میں نمبر کم کیوں آئے, پٹاخ چماٹ لگا, جو ہے نا تیرے فزکس میں کم بخت, میں نے تو تجھے سوچا ہوا تھا سائنسدان بناؤں گا,
ہیں کیوں سوچا ہوا تھا تم نے؟ کیوں اتنے زیادہ شیخ چلی بن رہے ہو؟ بھائی میری جو طبیعت ہے وہ ہے بچے کی اخلاق اور اس کی جسمانی گروتھ. ابھی بڑھنے دو, انسان تو بننے دو, گروتھ اچھی ہو, کھلاؤ ٹائٹ بچوں کو, دیسی گھی کھلاؤ, دیسی گھی, بولو ابھی بڑے ہو جاؤ, اسپیڈ سے بڑے ہو. اتنا بوجھ اسکولوں میں بچوں پہ لادا ہوا ہے, بچے بڑے ہو ہی نہیں رہے. ابھی آپ کہہ رہے تھے ہم تو چاہتے ہیں بڑے نہ ہو, اب آپ کہہ رہے ہیں بڑے. بھائی وہ تو ہوں گے نا بڑے, تو اب تمیز سے بڑے ہو جائے نا. اسکول جانے والے بچوں کی چہرے کو دیکھیں آپ, اکثر اترے ہوئے چہرے ہوتے ہیں, نیند پوری نہیں ہوتی ان کی. رات کو سوئیں گے 11 بجے, صبح اٹھ جائیں گے. بچے کو تو گھوڑے بیچ کے سوئے گا تب اس کی گروتھ ہوتی ہے. بچوں کے لیے وہ نیند نہیں ہے جو آدمی انسان جنہیں بڑے لوگوں کے لیے. ہمارے لیے 5-6 گھنٹے کی نیند بہت ہوتی ہے, بچوں کو گھوڑے بیچ کے سلانا پڑتا ہے. سو جاؤ تو پولیس آگے اٹھائے گی, بیٹا جب تک سونا ہے سوتے رہو. یہ بچے کے لیے ضروری ہے. صبح صبح مار مار کے اسکول کے لیے ان کو اٹھایا جاتا ہے. وہ ویسا بیچارہ نیند میں پاگل ہو رہا ہوتا ہے, اس کو ایسی طرح اٹھا کے وہ ایسا لگتا ہے جیسے قبر سے مردے کو اکھاڑ رہے ہیں, اتنی ٹینشن ہوتی ہے اس کو. پھر وہ پڑھائی, پھر امتحان, ایگزام کا بوجھ, اس سے بچے کی ذہنی گروتھ, پھر بچے میں کوئی کریٹو سوچ نہیں پیدا ہوتی کیونکہ وہ اسی میں الجھ کے رہ جاتا ہے. اکثر دنیا میں ذہین لوگ جنہوں نے قوم کو کوئی ٹاسک دی ہے وہ نالائق بچے ہیں جو اسکول میں پڑھتے نہیں تھے, کیونکہ پھر وہ دماغ اپنا ان نالائقوں میں بھی داخل ہوں. میں اسکول میں پڑھتا, بولو بھائی, نہیں تھا. شرارتوں میں دلچسپی لیتے تھے ہم. اب آپ کہیں گے اس پہ کلپ آ جائے گا, یہ تو پڑھے ہی نہیں اسکول میں. ہمارے اسکول ٹیچر تھے, انہوں نے مجھے آ کے کہا 9th کلاس میں کہ یہ جتنے فارمولے ہیں نا کیمسٹری کی کتاب میں, ہائیڈروجن ڈائی آکسائڈ اور NH4Cl, اور یہ سارے اپنی کاپی میں لکھ کے لاؤ. میں نے کہا جب اس میں لکھے ہوئے ہیں تو کاپی پہ لکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ مطلب ہے نہ پڑھنے کا. بھائی جب اس میں لکھے ہوئے ہیں تو رٹا لگا کے لاؤ تو سمجھ میں آتا ہے, کاپی میں لکھ کے لاؤ. اب اگلے دن گئے ہیں تو ٹیچر نے ٹھکائی لگانا شروع کر دی, ڈانٹنا شروع کر دیا. روزانہ یہی ہوتا تھا. وہ کہہ رہے لکھو, ہم کہہ رہے ہیں یار کیا ٹینشن والا کام, بیٹھ کے کاپیاں کالی کرو بیٹھ کے. نہیں لکھا. پھر ٹلے شروع. جب پتہ ہے اسکول میں جا کے پٹیں گے تو پھر آدمی اسکول میں جانے سے بھاگتا ہے. پھر لیٹ پہنچ رہے ہیں اور چھٹی سے پہلے ایک کھڑکی تھی گورنمنٹ, وہ ایک کھڑکی تھی گلی میں کھلتی تھی, تو وہ اس کے ساتھ میں بیٹھتا تھا, تو 1 گھنٹہ پہلے وہاں سے چھلانگ ماری اور پتلی گلی سے نکل لیے. لیکن جب مدرسے میں گئے ہیں تو الحمدللہ اچھے نمبر سے پاس ہونا, کیونکہ وہاں کی پڑھائی ہمیں لگ رہا تھا کچھ لاجک ہے اس کی, اس میں دلچسپی تھی. تو میں یہ نہیں کہہ رہا ہر پڑھنے والے بچہ غلط ہوتا ہے, بہت سے پڑھنے والے بھی بڑے کام کر لیتے ہیں, لیکن اسکولوں کا جو سسٹم ہمارا جس طرز پہ چلایا جا رہا ہے نا بچوں کو, اس سے میں نے اکثر اسکول میں دیکھا ہے کو بیوقوف بچے زیادہ پڑھتے تھے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ معذرت کے ساتھ, جو بیوقوف ہوتے تھے وہ شوق سے, بولو بھائی, ذہین آدمی کا دماغ ایک جگہ کبھی بھی نہیں ٹکتا. آپ اپنے بچوں میں ذہین بچے کو لے کے بٹھائیں کاپی پینسل لے کے, اس کو ایسے لگے گا جیسے مجھے پھانسی کے پھندے پہ لٹکائے جانے والے ہیں, وہ ٹکے گا ہی نہیں. بیوقوف کو بٹھا دیں بیٹھ کے کام کرنا شروع کر دے گا, جو بولیں گے وہ کرے گا. اب لوگ کہتے ہیں میرا کتنا اچھا بچہ ہے ماشاءاللہ, جو بولو کر رہا ہے. ارے یہ اچھا نہیں ہے, یہ بیوقوف ہے, یہ دنیا میں کسی کام کا, یہ صرف کلرک بن کے یا کسی دفتر میں جو ہے نا بیٹھ کے کیا کرے گا, جاب کرے گا. یہ نہ بزنس کر سکتا ہے, نہ کسی سے ڈیبیٹ کر سکے گا, نہ قوم کو کوئی صحیح, خود ہی اس کو نہیں پتا ہوگا, تقلید کرے گا بس اندھی, نہ خود اس کے پاس گائیڈنس ہوگی, نہ کسی کو گائیڈ کر سکتا ہے, کیونکہ اللہ نے اس کو غلام سوچ دی ہے. اس کی کریٹو سوچ تخلیقی سوچ نہیں ہے. دیکھو نا, لڑکیاں پڑھائی میں زیادہ تیز ہیں, لڑکے کم تیز ہیں. کیوں؟ لڑکیاں اس لیے کہ ان کے اعصاب بھی کمزور ہوتے ہیں, ان کو ڈر خوف بہت ہوتا ہے, فیل ہو گئے تو پتہ نہیں کیا ہوگا. حالانکہ ان کو فیل ہونے کا اتنا نقصان نہیں ہے جتنا نقصان لڑکے کو ہے. اس کا تو فیوچر گیا نا لڑکے کا, اس نے تو کمانا ہے. لڑکی نہیں کمائی تو کیا اس کے شوہر کی ذمہ داری ہے. لیکن امتحان میں پریشان لڑکے زیادہ ہوتے ہیں, لڑکیاں ہوتی ہیں. لڑکیاں ساری رات بیٹھی رہیں گی, یار یہ کیا ہو رہا ہے,
لڑکے کہتے ہیں یار دیکھیں گے دیکھیں گے یار, حالانکہ تم اگر فیل ہو گئے تمہارا تو فیوچر گیا. وہ کہیں گے یار دیکھیں گے یار, ابھی تھوڑا سا گٹکا شٹکا کھاتے ہیں, چلے یار بیٹھتے ہیں گپے لگاتے ہیں. اس کو ٹکانا مشکل ہے کیونکہ اس کو اللہ نے ذہانت, بولو بھائی, زیادہ دی ہے. بہت کم ذہین لوگ ہوتے ہیں جو ذہین بھی ہوں اور پھر محنتی بھی ہوں, ہوتے ہیں ایسے لوگ بھی, لیکن اس کا ریشو, کیونکہ ان کو بہت محنت کرنی پڑتی ہے ذہن کو ایک جگہ ٹکانے کے لیے. ذہین آدمی کا دماغ کبھی بھی ایک جگہ ٹکتا نہیں ہے, وہ سوچتا رہتا ہے سوچتا رہتا ہے. بچوں کو بھی دیکھ لو نا, ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر. تو بچے میں اللہ نے ایک صلاحیت رکھی ہے سوچنے کی, ہر چیز پہ ریسرچ کرنے کی. ہم اسکول میں اس کو ایسا کچل دیتے ہیں نا, اس کی ایک تو اسکولوں کا ماحول دیکھو, ڈرائنگ کی کتابیں پکڑائی ہوئی ہیں ان کو, کلر کے ڈبے پہ ڈبے, بس یہ نیلا کلر, یہ پیلا کلر, سیب پہ. میں تو حیران ہوتا ہوں یہ کر کے آ رہے ہو بھائی تم, اس کو نیلے پیلے کا کیا پتہ نہیں چلے گا. بچوں کو بلیو کلر سکھانے کے لیے بلیو ڈے منایا جا رہا ہے. ارے کیا گاؤں دیہاتوں میں لوگوں کو نہیں پتا بلیو کیا ہوتا ہے اور یلو کیا ہوتا ہے؟ کیسی سوچ ہے غلامانہ. بس جو گورے نے کہہ دیا. ان کے ہاں جو بڑے بڑے سائنسدان پیدا ہوتے ہیں وہ اس اسکولنگ سسٹم کے تحت نہیں ہوتے جو آپ کے ہاں چل رہا ہے. ان کے ہاں وہ سسٹم ہے جو مسلمانوں کے تعلیمی اداروں میں ہوا کرتا تھا کسی زمانے میں. انہوں نے ہمارے سسٹم کو لے لیا اور ہم پر وہ پرانا بوسیدہ سسٹم تھوپ دیا. کیا کلر کے ڈبے, آپ لوگ جن کے بچے ہیں بتاؤ, کلر کے ڈبے خریدتے ہو کہ نہیں خریدتے بچوں کے لیے؟ کبھی پوچھا اسکول کے پرنسپل سے یہ کلر کیوں کروا رہے ہو, سیب میں نیلا اور لال کلر کیوں اس کا کیا فائدہ ہے؟ اتنی صلاحیتیں بچے کی ڈرائنگ میں کیوں, ڈرائنگ کر کے کیا کرنا ہے اس نے, کوئی مصور بننا ہے اس نے؟ بیکار چیزیں. بس ماں باپ کہتے ہیں یار بہت ہی کوئی ٹپیکل قسم کا ان کا ایجوکیشن سسٹم ہے جو روایتی انداز سے, بولو بھائی, ہٹا ہوا ہے. روایتی انداز نہیں ہے, وہی پرانا ایک نیا سسٹم کے تحت کیلا ان کو بنانے کا بتایا جا رہا ہے کہ بنانا کسے کہتے ہیں. ویسے اگر بتا دیتے کہ بیٹا وہ جو ٹھیلے میں بک رہا ہے نا وہ کیا ہے, اول تو یہ بتانے کی ضرورت نہیں, گھر میں بچے کو خود ہی کیلا اور بنانا پتہ چل جاتا ہے. اسکول کے لیے بنانے اور ایپل کی ضرورت, وہ تو اے فار ایپل تو الفابیٹ سکھانے کے لیے تو ٹھیک ہے, باقی ایپل کا جس بچے کو نہ پتا ہو وہ تو اس کو تو اسکول بھیجو ہی نہیں, کیونکہ وہ جس کو ایپل کا نہیں پتا وہ اسکول میں جا کے کیا پڑھے گا, اتنا تو دماغ پہلے سے ہونا چاہیے نا اس کا. صلاحیتیں برباد اور فیسیں دیکھو آپ. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اچھا اسکول آج کل اس کو سمجھا جاتا ہے جس بچے کو انگلش بولنا آتی ہے. بس یہ ماں باپ نے ایک کرائٹیریا بنا لیا ہے, انگلش کو فوکس کر رہے ہیں, تعلیم کو فوکس, بولو بھائی, نہیں کر رہے. کیونکہ میں میٹرک کے بچوں کا امتحان لیتا ہوں جو جامعۃ الرشید میں ایڈمیشن کے لیے آتے ہیں, تو جو او لیول پڑھے ہوئے بچے ہیں نا, ان کا جو تعلیمی جو معیار ہے وہ اتنا خراب ہوتا ہے کہ بہت حیران ہوتی ہے عقل کہ یار ان کو نہ الجبرا آتا ہے نہ ان کو سائنس کا پتا ہے کچھ, بس ٹھش پش پھر انگلش بولنا شروع کرتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارا بچہ کیا ہے, بولو بھائی, پڑھا لکھا. تو اس میں سائنسدان پیدا, بھول جاؤ کہ اس ایجوکیشن سسٹم میں کوئی سائنٹسٹ پیدا ہوگا. اگر ڈاکٹر عبد القدیر خان پیدا ہو گیا تو وہ اپنی محنت سے ہوا ہے, وہ اس اسکولنگ سسٹم سے, بولو نا بھائی, نہیں. اور ڈاکٹر عبد القدیر خان کا ماضی اٹھا کے دیکھو, میرا خیال ہے کہ وہ بھی اسکول سے بھاگا ہوا ہوگا, میرا خیال ہے, تجزیہ ہے, اسکول سے بھاگا ہوا ہوگا وہ. اگر اسی طرح تمیز سے پڑھتا رہتا سائنسدان نہیں بنتا. اب سوال پیدا ہوتا ہے, ماں باپ مجھے کہیں گے آپ ہمارے بچوں کو اسکول سے باغی بنا رہے ہیں, یہ تو سب بھاگ جائیں گے تاکہ سائنسدان بنے ہیں. بھائی ماں باپ یہ مجھے کہہ سکتے ہیں کہ مفتی صاحب آپ نے جو بیان کیا ہے اس بیان کو سن کے تو ہمارا بچہ جو تھوڑا بہت پڑھائی کی طرف آیا تھا اس سے بھی جائے گا اس چکر میں کہ میں عبد القدیر خان بنوں گا. کیا خیال ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھو, جب آپ کے پاس کوئی آلٹرنیٹ سسٹم نہ ہونا تو جو ہے اسی کو گزارا چلاؤ. کیونکہ بھاگ گئے نا اگر اسکول سے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ عبد القدیر خان ہی بنو, ممکن ہے کہ نہ ادھر کے رہو نہ, بولو بھائی, ادھر کے رہو. اس سسٹم کے تحت کوئی بڑے آدمی تو نہیں بنو گے, یہ تو لکھ لو آپ. لیکن یہ ہوگا کہ کہیں جاب واب مل جائے گی کسی کمپنی میں تو باس کی چاپلوسی ماپلوسی اور تھوڑا سا اس کے کیا کہتے ہیں اٹھائی گیری جسے کہتے ہیں, ٹھیک ہے نا, اور اس کے مکھن وکھن لگا کے کچھ تھوڑا سا پیسے کما لو گے بس.
سمجھ رہے ہو؟ اور تھوڑے دنوں میں ترقی کر کے کرتے باس بن جاؤ گے, لیکن ہوگے کمپنی کے باس بھی کمپنی کا ملازم ہی ہوتا ہے. اصل ترقی وہ کرتا ہے جس کی کمپنی ہو, اپنی کمپنی. بولو بھائی, میں نے جتنے بڑے بڑے تاجر دیکھے اپنی زندگی میں, میرا ہر قسم کے طبقے کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے, 99% وہ ہیں جو اسکولوں میں نہیں پڑھے, دماغ استعمال کرتے کرتے اپنی فیکٹریاں بنا لی انہوں نے, کمپنیاں لگا لی انہوں نے. سمجھ رہے ہو یا نہیں سمجھ رہے؟ اور اپنے رشتہ داروں میں دیکھا ہے کہ دماغ استعمال کرتے کرتے کہاں سے کہاں پہنچ گئے, اور جو وہی لگے ہوئے ہیں نا ایک سسٹم کے تحت, وہ ابھی تک. یہ بھی اس خوش قسمت کی بات کر رہا ہوں جو باس بن جائے, ورنہ 99% تو وہ امپلائی ہی بنے رہتے ہیں ساری زندگی, باس کے مکھن لگانا, اور بس وہ 1 لاکھ روپے تنخواہ لے کے گھر آ گیا. دیکھو یہ جو 1-2 لاکھ روپے تنخواہیں تم کما کے بہت خوش ہوتے ہو نا, ٹھیک ہے اللہ کی طرف سے رزق ہے, لیکن یاد رکھو تمہیں پتہ نہیں ہے اللہ نے تم میں صلاحیت کتنی دی ہے, اس لیے تم 1 لاکھ کو کیا سمجھتے ہو زیادہ. تم ذرا اوپر اپر لیول کے ساتھ بیٹھو تو تمہیں پتا چلے گا کہ جن کے اللہ نے صلاحیت دی ہے دین یا دنیا دونوں کی, وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہیں. تو یہ جو ہمارا سسٹم ہے نا اسکول کا, یہ ہمیں کبھی بھی ترقی کرنے, اس میں آپ بیٹھ کے کیلے پہ کیا کریں, رنگ بھریں. بچوں کو میں بھی دیتا ہوں, مجبور ہیں, کیونکہ اسکول سے نکال کے کوئی دوسرا متبادل سسٹم ہی نہیں ہے, ہم بھی پڑھا رہے ہیں مجبوراً. تو پھر ہم بھی بچوں کو کلر کے ڈبے لا کے, ابھی میں نے ایک وائٹ بورڈ بھی لا کے دے دیا, میں نے کہا اس پہ کیلا بناؤ اور کیا کرو, سیب بناؤ اور کیا کرو, اس پہ رنگ بھرو. یہ ہے پڑھائی. ہائے ہائے کیا کریں یار, کہاں تک روئیں. تو خیر بڑی لمبی باتیں ہیں یہ تو میرے بھائی کیا کہہ رہا تھا میں, کہاں سے کہاں چلا گیا. بہت متفرق چیزیں, آج کھچڑی پک گئی ہے بیان میں, تو وہ سب گچ مچ ہو گئی ہیں, وقت پورا ہو گیا تو بات کو. جی آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ جی جی ہاں, تو رشتہ نہیں مل رہا تو بھائی وہ تو رشتے والوں سے رابطہ کریں. آپ فرشتہ بنے تو رشتہ ملے گا آپ کو. ہاں رفیع بھائی سے رابطہ کریں, وہ رشتے کراتے ہیں. ٹھیک ہے, بہت تپے ہوئے لگ رہے ہیں آپ مجھے. اتنا بھی دیکھو, رشتہ مل جائے ٹھیک ہے, نہیں ملے تو بھی ٹھیک ہے. ہم پہلے سے کہہ رہے ہیں کسی چیز کی ٹینشن, بچہ پاس ہو جائے ٹھیک ہے, فیل ہو جائے ٹھیک ہے, اگلے سال دوبارہ امتحان دے دے گا. فیوچر کسی کا ضائع نہیں ہوتا. نہیں چلے پڑھائی میں, ہٹاؤ اس کو, لگاؤ کسی ویلڈنگ والے کے پاس بٹھا دو لے جا کے, ٹھیک ہے نا. بولو کاروبار کرے گا, بزنس کرے گا. بچہ اسکول میں چلے نا اچھا ہے, نہیں چلے تو کیا کرو, چل بھائی بزنس پہ آ جائے. میں ٹھیک ہے ویلڈنگ والے کے پاس نہیں بٹھا رہے تو ٹائر والے کے پاس بٹھا دو, جو بڑے بڑے ٹائر نہیں ہوتے ٹرکوں کے, آج کل وہ کاروبار بڑا چل رہا ہے, اس کے پاس بٹھا دو. اور زیادہ ترقی کروانا چاہتے ہو زرداری کے پاس بٹھا دو اس کو لے جا کے, ٹھیک ہے نا. کہیں نہ کہیں بٹھاؤ, انشاءاللہ پہنچائے گا کہیں نہ کہیں اس کو. تو تعلیم پڑھاؤ مگر تعلیم کی ٹینشن مت لو. ایجوکیشن ہر ایک کے لیے ضروری نہیں ہے. ہاں انسان بننے کے لیے جتنی تعلیم چاہیے انسان کا بچہ بننے کے لیے, وہ بہرحال ہر ایک کے لیے ضروری ہے. سمجھ رہے ہو؟ یہ جو یورپ نے اتنی ترقی کی ہے نا, اس لیے نہیں کہ ان میں ہر فرد ایجوکیٹڈ ہوتا ہے, نہیں ہوتا. ہمارے رشتے دار امریکہ میں بڑی اچھی پوسٹ پر ہیں, انہوں نے بتایا کہ امریکن اتنے فارغ ہوتے ہیں. کہہ رہے, میں ایک دفعہ ان کو بتا رہا تھا کہ یار رشیا کے بارے میں کہ فلاں ریاست میں یہ ٹائم ہو رہا ہے, تو اس نے کہا ٹھیک ہے, وہ دوسری ریاست کا نام لی جو بالکل اپوزٹ تھی. اس نے کہا ٹھیک ہے, اتنے بج کے اتنے منٹ پہ آپ پھر وہاں پہنچ جانا. میں نے کہا بھائی دوسرے کنارے پہ نا اتنے بج کے اتنے منٹ نہیں ہو رہے ہوں گے, کئی گھنٹے کا فرق ہے. اس بیچارے کو فلکیات کا اتنا بھی علم نہیں تھا کہ بھائی ڈسٹینس کے بڑھنے سے ٹائم کیا ہوتا ہے. تو ایسے ایسے مکھنچو لوگ بھی ہیں, لیکن امریکی ہے تو کیا ہے, ترقی یافتہ ہے. کیا ہے بھائی وہ, ترقی یافتہ. تو نہ وہاں ہر ایک کو ایجوکیشن دی جاتی ہے. ایجوکیشن کی مخالفت نہیں کر رہا, دیں ایجوکیشن, اس کو سر پہ مسلط نہ کریں. جو 20 سال کی لڑکی ہے اس کو میں کہہ رہا ہوں ایجوکیشن تیل لینے گئی, پہلے کیا ہے اپنا گھر بساؤ, کیونکہ جب بڈھی ہو جاؤ گی ایجوکیشن ہوگی مگر شوہر کی محبت نہیں ملے گی, اور اولاد کی جو محبت جو ماں کو ملتی ہے بڑھاپے میں وہ بھی نہیں, کیونکہ بڑھاپے میں تو بچے پیدا ہوں گے تو بڑے کب ہوں گے وہ. پھر جو ایک نیچرل لائف ہے, بچوں کی شادیوں کی خوشی, بہویں داماد اور پوتے نواسے, یہ سب سیٹ اپ گیا کہاں, تیل لینے. ڈگری ہوگی. اور آخری بات لمبی ہو گئی, ایک آخری بات, میں نے ایسے بوڑھوں کو دیکھا ہے کہ جن کے پاس بہت ساری ڈگریاں ہیں مگر گھر نہیں ہے. اب وہ بیچارے
15-20 साल पुरानी बात है, एक बूढ़े आदमी, वो भी उनका भी यही था, पढ़ूंगा पढ़ूंगा पढ़ूंगा, शादी बहुत लेट की उन्होंने, बच्चे बहुत देर से पैदा हुए, फिर एक आध बच्चा वो भी कहीं अमेरिका चला गया पढ़ने के लिए। अब वो बूढ़ा आदमी, उसको सुकून नहीं मिल रहा, लेकिन डिग्रियां बहुत हैं। तो 15-20 साल पुरानी बात है, वो बार बार मेरे पास आते थे, कहते थे मैंने पीएचडी किया हुआ है, मैंने अमेरिका से इसमें भी पीएचडी किया हुआ है, मैंने जनाब मास्टर भी, डबल मास्टर किया हुआ है, ये किया हुआ है, वो किया हुआ है, और मैंने फला मुल्क से भी फला मुल्क से भी। मैं उसकी सुनता था बैठ के, क्यों? मुझे पता था इसकी सुनने के लिए कोई तैयार। अब उसको यही एहसास खाए जा रहा था कि मैं इतना बड़ा आदमी हूं मगर मुझे इज्जत। अरे भाई, तुमने पीएचडी किया जब कंपनियों को तुम्हारी जरूरत थी तो कंपनियों ने रखा, अब तुम 60 साल के हो गए तो कंपनी को अब तुम्हारी जरूरत नहीं है। अब तुम्हारी इस डिग्री की कोई वैल्यू किसी कंपनी की नजर में या महल्ले वाले की नजर में नहीं है। तुम हमारी बला से जो भी हो, करना क्या है, उसका क्या करना है? तो बेचारा बूढ़ा ना अपनी एहसास कमतरी और अपनी वो झीप, वो जो एक परेशानी होती है वो मिटाने के लिए मुझे खैर ख्वाह समझ के बार बार मैं ये भी हूं, मैं ये भी हूं, मुझे बड़ा तरस आता था। और अपने वालिद साहब को देखता था कि उनके पास इतनी डिग्रियां, बोलो भाई, नहीं है, मगर वो इससे ज्यादा खुश जिंदगी गुजार रहे हैं। तो इसलिए तालीम हासिल करें मगर नेचुरल लाइफ पे समझौता मत करो। सबसे पहले अल्लाह उसके रसूल की तालीमात हैं, बाकी सब उसके बाद, वरना बर्बाद हो जाओगे, तबाह हो जाओगे, डिप्रेशन के मरीज बन जाओगे, सेहत भी जाएगी, सेहत भी जाएगी। तो अल्लाह ताला हम सबको, अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को समझने की तौफीक अता फरमाए। दुआ के वक्त में 5 मिनट की बात मुहर्रम के हवाले से कहूंगा, जो हजरात बैठना चाहें वो बैठ सकते हैं। नमाज के बाद रिकॉर्डिंग भी करें भाई इसकी, अभी नमाज होगी ना थोड़ी देर में, तो नमाज के बाद तकरीबन 10-15 मिनट के बाद मुहर्रम के हवाले से चंद गुजारिशात आपकी खिदमत में पेश करूंगा। जो हजरात बैठना चाहेंगे वो बैठ जाएंगे, जो जाना चाहेंगे वो नमाज के बाद जा सकते हैं। ये अब ग्रेवी होगी तो ग्रेवी में कोई किसी पर पाबंदी नहीं होती। वमा अलैना इल्लल बलाग।